السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا إلى آخر الحديث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم بھائیو، دوستو، دینی ملی اخوان، آج ہمارے درس کا موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، سچا پکا موحد اور کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ ایمان کی جو 6 بنیادی ارکان ہیں ان تمام ارکان پر پورے طور پر ایمان نہ لائے۔ وہ 6 بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے بعد اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کے رسول کی پیاری حدیث جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک مسافر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے کہ ایک مسافر مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتا ہے اور اللہ کے رسول کے ٹخنے سے ٹخنا اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی ران پر رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یا محمد بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں،
اسلام کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر اور اسی طرح سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ اسلام کے، یہ ایمان کے وہ 6 بنیادی ارکان ہیں جن میں سے اگر بندہ کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے، کسی ایک کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام اعمال حسنہ، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جاتی ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، یا کسی ایک رسول کی تکذیب کرتا ہے، یا قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر ختم کر دے گا، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم سب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد رب العالمین ہم کو دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ میدان محشر میں ہم کو اکٹھا ہونا ہے اور اس دنیا کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ قیامت کے دن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر انسان قیامت کے دن پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے تمام اعمال حسنہ، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ اس طرح سے قیامت پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی بندہ ایمان لائے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اپنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کیا ہے، اس دنیا کے اندر بندہ کثرت سے اعمال حسنہ کرے، نیکیوں کے کام کرے، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات پر عمل کرے، رسول کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہوئے، نبی کائنات کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور بہترین زندگی گزارے۔ نبی کائنات کے بتائے ہوئے تعلیمات اور اسوہ پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو چند دنوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے پلٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم کو ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اسی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے بنی نوع انسان، اے دنیا کے اندر رہنے والے انس و جن، تم سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات کے علاوہ تمام کائنات کو، اس روئے زمین پر رہنے والے چرند کو، پرند کو، انس کو، جن کو، انبیاء کو، صلحاء کو، نیکوکاروں کو، بدبختوں کو، مومنین کو، کفار کو، مشرکین کو، سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے کیے گئے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے کیے گئے تمام اعمال کا پورا پورا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں، تمام دل فریبیاں، تمام آسائشیں، یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ شیطان مردود، شیطان لعین جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ انسان کے سامنے دنیا کو بنا کر کے، سنوار کر کے اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات سے، صراط مستقیم سے بھٹک جائے، نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت سے بھٹک جائے، اور شیطان مردود کے راستے پر چل کر کے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس روئے زمین پر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں، میرے نبی کے بھیجے اور لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کریں، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کو جہاں اپنی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، ہم کو صحیح سالم جسم دیا ہے، ہٹھا کٹھا اور تندرست بنایا ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح صحیح سالم ہیں، اللہ نے ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے اور پھرنے کے لیے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تاکہ انسان اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کے انعامات اور احسانات سے مستفید ہوتے ہوئے رب العالمین کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی ہے تاکہ انسان اس دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چل کر کے، سیدھے راستے پر چل کر کے اس چند روزہ زندگی کے اندر کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کر سکے، جو نیکیاں کل قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی۔ اس لیے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ نہیں کرے گا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، تو انسان کو کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ وہ قیامت جہاں انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوگا، ہر انسان مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہو اور میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہوگا، یہ وہ قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ وہاں انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انسان نفسی نفسی اور پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم کو اسی لیے صالح رہنمائی کی ہے، صراط مستقیم پر چلایا ہے، صراط مستقیم کو بتلایا ہے، اور اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے جو ہے رسول، ہمارے پیغمبر اپنے امتیوں کی اصلاح کر سکیں، ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکیں، ان کو اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی تلقین کر سکیں، تاکہ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے نام اعمال میں کثرت سے نیکیاں ہوں اور اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، یہ فرشتے ہماری تمام اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ داہنے کندھے پر موجود فرشتہ ہماری اچھائیوں کو اور بائیں کندھے پر موجود فرشتہ ہماری برائیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ ہر انسان سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں،
اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، سب سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی معصیت کا کام ہو جاتا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، اور اس کے قلوب و اذہان کے اندر کیا ہے، بندہ کیا کر چکا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہماری نیکیوں اور برائیوں کو لکھنے کے لیے اس نے ہمارے کندھوں پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں۔ تم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہو ان تمام تمہارے کرتوتوں کو یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ یہی فرشتے کل قیامت کے دن ہمارے ان کیے گئے اعمال کے رجسٹر کو، اپنے اس رجسٹر کو جس میں ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے۔ وہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب ہمارے نامہ اعمال کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس میں ہماری تمام اچھائیاں اور برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی، دنیا کے اندر گناہ کرنے والے، معصیت کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے جب اپنے نامہ اعمال کو، اپنے رجسٹر کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو لکھ ڈالا ہے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس رجسٹر کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم نے اس روئے زمین پر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کی ہوگی، وہ بھی اس رجسٹر کے اندر موجود ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ہم نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، معصیت کا کام کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس رجسٹر کے اندر موجود ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ تو یہ کفار و مشرکین، یہ گنہگار، یہ ظالم جو اس روئے زمین پر رب العالمین کی اس مقدس سرزمین پر رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جب ان کے نامہ اعمال کو کھول کر کے قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو لکھ ڈالا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اور انسان کو اس کے کیے گئے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کا منظر نہایت ہی خطرناک ہوگا، نہایت ہی وحشتناک ہوگا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ حج کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ نہایت ہی خطرناک ہوگا، نہایت ہی بھیانک ہوگا۔ جس دن آپ دیکھو گے کہ اس قیامت کی وحشتناکی سے، قیامت کے زلزلے سے دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، جن کے پیٹوں میں، جن کے
رحم مادر میں بچے ہوں گے، ان کے حمل گر جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن لوگ اس دن، قیامت کے دن، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، مدہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا دہشتناک ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے، اس کی وحشتناکی اس کو سن کر کے لوگ مدہوشی کے عالم میں دکھائی دیں گے۔ یہی وہ قیامت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین کو پوری طرح سے جھجھوڑ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے تمام خزانوں کو نکال کر کے باہر پھینک رہی ہے۔ زمین کے اندر جو مردے مدفون ہوں گے یا زمین کے اندر جو خزانے ہوں گے، سب نکال کر کے زمین باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اپنے تمام خزانوں کے ساتھ ساتھ تمام خبروں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی، اپنی تمام راز کو زمین اگل دے گی۔ اگر ہم نے اس روئے زمین پر رات کی تاریکی اور تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، زمین اس کو گواہی دے گی۔ اگر ہم نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، تو یہی زمین کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی اسی مقدس سرزمین پر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہوگا، تو یہی زمین کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین اپنے خزانوں کو اور اپنے راز کو اس لیے باہر پھینک دے گی، اس لیے کہ بان ربک اوحی لها، اس کے رب کی طرف سے حکم جاری ہوگا، اس کے رب کا فرمان ہوگا کہ اب تم اپنے تمام خزانوں کے ساتھ ساتھ، تمام مردوں کے ساتھ ساتھ تمام خبروں کو باہر پھینک دے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ایسا اس لیے ہوگا کہ انسان اپنے تمام اعمال کو دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر انسان نے اس روئے زمین پر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر انسان نے اس روئے زمین پر ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہوگا، اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کا دن نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ قیامت کا میدان محشر نہایت ہی ہولناک ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرا شوہر مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے۔ یہ قیامت کا منظر نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ اسی قیامت کے ہولناکی اور اس کی دہشتناکی اور وحشتناکی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے اور ہم پر اپنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے کہ ہم انسان رب العالمین کی اس مقدس سرزمین پر اپنے اس چند روزہ زندگی کے اندر، اپنے ان محدود ایام کے اندر کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کر لیں، کثرت سے 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کر لیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کر لیں، اس لیے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور ہر انسان کو اسی میدان محشر میں اکٹھا ہو کر کے اپنے پائی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا کی حقیقت اور اس قیامت کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول کی وہ پیاری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول
صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ کسی بازار سے آپ کو گزر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بازار کے کنارے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کو دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس رک گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس رک گئے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، عیب دار ہے، نہ تو اس کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید کر کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان اس مری ہوئی بکری کے بچے کو فری میں لے جانا اپنے گھر پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، مری ہوئی بکری کا بچہ ہے، سڑا ہوا ہے، عیب دار ہے، ہم میں سے کوئی انسان اس کو اپنے گھر لے جا کر کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تم میں جس طرح سے یہ مری ہوئی بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں ایک حقیر چیز ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس کو فری میں بغیر کسی اجرت کے اپنے گھر لے جانا پسند نہیں کرتا ہے، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں جس طرح یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ حقیر ہیں جتنا حقیر تمہاری نظروں میں یہ مری ہوئی بکری کا بچہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں، تمام آسائشیں، تمام دل فریبیاں اور تمام لوازمات یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسی دنیا کے لیے مرتے اور مٹتے ہیں، آج اسی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں، دن اور رات میں بھاگ دوڑ کر کے محنت و مشقت کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم اس دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آئے کیسے آئے اس سے مطلب نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ آج ہمارا وتیرہ ہے، آج ہمارا شیوا ہے، آج ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے۔ آج ہم نے سودی کاروبار کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، رشوت لینا اور دینا ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، اسی طرح سے اور جو حرام چیزیں ہیں اس کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے۔ بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، کہاں سے آئے کیسے آئے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں اللہ کے نزدیک اس مچھر سے پر سے زیادہ حقیر ہے۔ اور اسی دنیا کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال اور اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال جس کو تم کماتے ہو، بینک بیلنس کرتے ہو، پراپرٹی اور جائیداد بناتے ہو، تمہارے لیے باعث فتنہ ہے۔ اگر تم نے حلال روزی کا اہتمام نہیں کیا، اگر تم نے سودی کاروبار کیا، رشوت لیا اور دیا، غلط طریقے سے اگر تم نے پیسہ کمایا، تو یہ پیسہ، یہ روپیہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا، آپ کے ذلت اور رسوائی کا اور ناکامی کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اموالکم انما اموالکم و اولادکم، اور تمہاری یہ اولاد جس کی پرورش کے لیے، جس کی پرداخت کے لیے، جس کو پڑھانے اور لکھانے کے لیے، جس کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے اس دنیا کے اندر آپ بھاگ دوڑ کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو، اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو اگر آپ نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں بنایا، تو یہی اولاد جب اس دنیا کے اندر آپ کے مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر گناہ اور معصیت کے کام کرے گی، بدعت و خرافات کے کام کرے گی، رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے گی، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک چرواہا بنایا ہے، ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ
کہ آپ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرو، آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کی اچھی پرورش کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اے امت محمدیہ کے افراد، اے میرے صحابہ، تم جہاں خود نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، خود نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 7 سال ہونے کے بعد جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھیں تو تم ان کو مارو، ان کو ڈانٹو، ان کی سرزنش کرو، ان کی تنبیہ کرو، اور اپنے ساتھ ان کو مسجدوں تک لے کر کے آؤ اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ نبی کائنات کا فرمان اس بات پر دال ہے، اور اللہ کے حبیب کا فرمان کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، پاسبان ہے، چرواہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، اگر ہم باپ ہیں تو بحیثیت والد کل قیامت کے دن رب العالمین ہماری اولاد کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو قیامت کے دن رب العالمین ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم خود نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں، تو یہ جان لو کہ آپ کی نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہیں آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، انہیں حکم دو، اور اپنی بیویوں کو بھی نماز کے لیے بیدار کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس بات پر دال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک امت محمدیہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں خود نیکیوں کا اہتمام کرے اور اعمال صالحہ کرے، وہیں جو ہے اپنی سماج کی بھی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح کرے، اس لیے کہ یہی اولاد اس دنیا کے اندر بھی آپ کی نجات کے لیے کا بھی ضامن ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی نجات کا ضامن ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو گے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی یہی اولاد اس دنیا کے اندر جب اعمال صالحہ کرے گی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے گی، آپ کے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں بنایا، اگر آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے والا نہیں بنایا، تو آپ کے کمائے ہوئے اسی پیسے کو آپ کی یہی اولاد اس دنیا کے اندر خرچ کرے گی، عیاشی کرے گی، جس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، باعث فتنہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، اور یہی اولاد، یہی اموال ہمارے لیے باعث نجات بھی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے پیسے کو اچھے راستے میں خرچ کیا، اچھی جگہ پر خرچ کیا، اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، یہ ہماری اولاد ہمارے اس پیسے کو ہمارے مرنے کے بعد اچھے راستے پر خرچ کرتی رہی، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے اعمال حسنہ کرتی رہی، تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، ہماری اولاد کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کی جائیں گی۔ اس لیے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جن کو ہمارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گے تو ایسے ہی لوگ اس دنیا کے اندر خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس لیے کہ یہی نیکیاں جو اس دنیا کے اندر ہم کریں گے یہی قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ انسان مر جائے گا، اس کے تمام نیکیوں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ انسان جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، کار خیر کرتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے، بھلائیوں کے کام کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، بھلائیوں کے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، بندے نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، اور علم ينتفع بہ، یا اس نے لوگوں کو علم دین سکھایا ہو، قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہو، کتاب و سنت کا علم سکھایا ہو، یا کتابیں لکھ دی ہو، یا اپنے پیچھے اس نے اپنے شاگردوں کو چھوڑا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ اس دنیا کے اندر اس کے شاگرد یا وہ لوگ جس کو انہوں نے کتاب و سنت کا علم سکھایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان نے اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑے ہوں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے تو اس اولاد کی دعائیں اس کے والدین کے حق میں قبول کی جائیں گی۔ یہ تین ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے علاوہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے، نیکیوں کے کام کرے، اس لیے کہ انسان جب تک اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے گا، نیکیوں کے کام کرے گا، بھلائیوں کے کام کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں ہماری اچھائیوں کو، ہماری بھلائیوں کو لکھتے رہیں گے، اور یہی فرشتے کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے رجسٹر کو کھول کر کے رکھ دیں گے، جہاں اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کیے ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں کثرت سے اچھائیاں اور بھلائیاں ہوں گی، اور ایسے لوگ خوش نصیب ہوں گے، ایسے لوگ کامیاب اور کامرہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگوں کا حساب نہایت ہی نرمی کے ساتھ، نہایت ہی آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور جن کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، ایسے لوگ موت کو پکاریں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن موت کو پکاریں گے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور ایسے بدبختوں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو جن کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے ظالموں کو رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دو۔ فرشتے ایسے ظالموں کو گھسیٹ کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات سے انحراف کیا ہوگا، رب العالمین کے نازل کردہ مقدس کلام کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوگی۔ وہ قیامت کا منظر نہایت ہی خطرناک ہوگا، وہ قیامت کا منظر نہایت ہی ہولناک ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس قیامت کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ
قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کو مادرزاد ننگا کیا اٹھایا جائے گا، تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے مادرزاد ننگا پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن رب العالمین تمام مرد و خواتین کو، تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے دن ان کے قبروں سے اٹھائے گا۔ تمام لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کی حبیب، انکم محشورون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، مادرزاد ننگے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں کیا ہوگا، ان کا مسلمانی نہیں کیا ہوگا، تمام لوگ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، تمام مرد اور خواتین ایک میدان میں اکٹھا ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، جب تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا مرد عورتوں کی طرف یا عورتیں مردوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جب سب لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، سب لوگ ننگے ہوں گے، تو کیا مرد عورتوں کی طرف یا عورتیں مردوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ وہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم مسلمان، ہم گنہگار، یا ہماری نگاہیں، ہماری غلیظ اور گندی نگاہیں ہماری ماں اور بہنوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں اور روڈوں پر نکلتی ہیں، چوراہوں پر اور بازاروں میں نکلتی ہیں، ہم اپنی غلیظ اور گندی نگاہوں سے اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا، جہاں تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، انسان کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایک مرد عورت کی طرف، عورت مردوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو اتنی مجال نہیں ہوگی، کہ کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مرد کی طرف یا کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھ سکے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی غلیظ اور گندی نگاہوں سے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قیامت کے منظر کو غور کریں، قیامت کے منظر کا جائزہ لیں، کتاب و سنت کے اندر مطالعہ کریں، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں۔ اور وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہاں انسان اپنے گناہوں کے مقابل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں انسان شرابور ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بالمقابل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی ناک تک پسینے میں بھیگا ہوا ہوگا۔ جس طرح سے انسان اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کرتے ہیں، معصیت کے کام کرتے ہیں، ہر انسان اپنے گناہوں کے بالمقابل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوگا۔ تمام لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو کسی نبی کے پاس چل کر کے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے لے اور ہم کو یا تو جنت کے اندر یا جہنم کے اندر داخل کر دے۔ تمام لوگ آپس سے مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر روح پھونکی، آج قیامت کے اس منظر میں، قیامت کے اس میدان محشر میں آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے لے اور ہم کو جنت کے اندر یا جہنم کے اندر داخل کر دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین، آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے نہ تو وہ کبھی غصے میں تھا اور نہ آج کے بعد اتنا زیادہ غصے میں کبھی ہوگا، اور مجھ سے ایک گناہ کا کام ہو گیا تھا، ایک معصیت کا کام ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھ کو جنت کے اندر پیدا ضرور کیا تھا، لیکن ایک درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے ہم کو منع کیا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے میں نے اس جنت کے درخت کے پھل کو چکھ لیا تھا، مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا تھا، مجھ سے یہ معصیت ہو گئی تھی۔ آج مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی نفس کا اور اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کے سامنے اللہ رب العالمین سے سفارش کر سکوں۔ ایسا کرو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں،
آپ نے دنیا کے اندر اپنی امت کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پہلا رسول بنایا ہے۔ آج اس میدان محشر میں ہماری حالت کو، ہماری پریشانی اور مصیبت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کیجئے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ حضرت نوح بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے نہ تو کبھی اتنے غصے میں تھا اور نہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے درخواست کر سکوں۔ اللہ نے مجھ کو ایک دعا کرنے کی تعلیم دی تھی یا ایک دعا کرنے کا اختیار دیا تھا اور میں نے اس دعا کو دنیا کے اندر کر لیا تھا۔ میں نے اپنی قوم پر بد دعا کر دی تھی اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا تھا۔ آج میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے درخواست کر سکوں، اللہ سے کے سامنے گریہ وزاری کر سکوں۔ آج مجھے خود اپنے جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ ایسا کرو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم ایسا کرو حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ تمام لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم سے بھی کہیں گے، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی جرات نہیں کہ میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر سکوں۔ آج مجھے خود اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرو حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی بات کہیں گے، حضرت موسیٰ بھی وہی بات کہیں گے کہ مجھے خود اپنی جان کی پرواہ ہے اور میں نے دنیا کے اندر ایک انسان کو جان سے مار دیا تھا، میں نے جو ہے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔ آج مجھے خود اپنی جان کی پرواہ ہے، آج مجھے خود اپنے جان کے خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ میرے اندر اتنی جرات نہیں کہ میں اللہ سے گریہ وزاری کر سکوں، اللہ سے سفارش کر سکوں۔ تم ایسا کرو حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ان سے بھی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے درخواست کر سکوں۔ تم ایسا کرو کہ محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ تمام لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمام لوگ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میدان محشر کی ہولناکی کو، اس کی خطرناکی کو اور اس کی ہولناکی کو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ کتنی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بندوں کی سفارش کرنے کے لیے مقام محمود تک جاؤں گا۔ مقام محمود پر جا کر کے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اپنے جبین نیاز کو خم کر دوں گا، اپنی پیشانی کو جھکا دوں گا، اپنے ماتھے کو ٹیک دوں گا اور اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیک کر کے دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا رہوں گا اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھ پر کچھ ایسے دعاؤں کا الہام کرے گا، کچھ ایسی دعاؤں کا الہام کرے گا کہ میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطی اشفع تشفع، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا۔ یا محمد ارفع رأسک سل تعطی اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کا حساب و کتاب لے لے۔ یہ دنیا کے اندر گناہ کے کام کرتے تھے، تیرے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی ضرور کرتے تھے، لیکن آج اس میدان محشر کی اس ہولناکی میں، اس کی مصیبت اور پریشانی میں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو حساب و کتاب لے لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نبی کائنات کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بندوں کا حساب و کتاب کا معاملہ شروع کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ نبی کائنات پر درود بھیجنے کے بعد نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیجیے کہ اللہ کے رسول کو رب العالمین مقام محمود پر فائز فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول ہم امت محمدیہ کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ کے رسول کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب شروع کرے گا۔ حساب و کتاب شروع کرنے کے بعد رب العالمین
ہم میں سے نیک لوگوں کے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جس نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، بھلائیوں کے کام کیے ہوں گے، ان کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے خوش نصیبوں کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگ خوشی کے مارے اچھل رہے ہوں گے، کود رہے ہوں گے، اور اپنے نام اعمال کو لے کر کے میدان محشر میں بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور لوگوں سے کہیں گے یہ لو میرا نام اعمال دیکھ لو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ ہم دنیا کے اندر ایک ساتھ رہتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، لیکن جب مؤذن کی صدائیں ہماری سماعت سے ٹکراتی تھیں، جب مؤذن کی صدائیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب مؤذن کی صدائیں ہماری سماعت سے ٹکراتی تھیں، ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے لین دین کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر کے فوراً مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ لیکن تم دنیا کے اندر دنیاوی خرافات میں مگن رہتے تھے، اپنے بال بچوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں اس طرح مگن رہتے تھے کہ مؤذن کے صداؤں پر لبیک نہیں کہتے تھے۔ آج کے دن رب العالمین نے میرے نام اعمال کو میرے داہنے ہاتھ میں دیا ہے، یہ لو میرا نام اعمال دیکھ لو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ مجھے اللہ سے یہی توقع تھی، اللہ سے یہی امید تھی کہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں میرا نام اعمال ضرور بالضرور میرے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ ایسے خوش نصیبوں کو حکم دے گا کہ تم جنت کے اندر جاؤ، جس طرح سے چاہو، جہاں چاہو رہو اور کھاؤ اور پیو۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا حنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تم نے دنیا کے اندر ایام گزشتہ میں جس طرح کے اعمال حسنہ کیے تھے، نیکیوں کے کام کیے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نام اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ تم جنت کے اندر جاؤ، جس طرح سے چاہو رہو، کھاؤ اور پیو، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یہ جنت کے باغات ہیں، یہ میوے ہیں، یہ پھل ہیں جو لٹک رہے ہیں، تم جو چاہو جس طرح سے چاہو کھاؤ اور پیو۔ اور اللہ رب العالمین وہی بائیں وہی دوسری طرف ایسے ظالموں کے متعلق، ایسے گنہگاروں کے متعلق جو اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنی اس چند روزہ زندگی کی قدر و قیمت کو نہ سمجھتے ہوئے بے حیائیوں کے کام کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے اہتمام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، جب ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِراعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ ایسے ظالم، ایسے گنہگار کہیں گے کہ کاش آج ہمارا نام اعمال ہم کو نہ دیا جاتا، ہماری موت نے ہمارا قصہ تمام کر دیا ہوتا، آج یہ قیامت کا دن قائم نہ ہوتا۔ دنیا کے اندر ہمارے کمائے ہوئے پیسے، ہماری آل اولاد ہمارے کچھ کام نہیں آئے، ہماری سلطنت، ہمارے جاہ و منصب، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی آج قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان ظالموں کو، ان جہنمیوں کو، ان بدبختوں کو پکڑ لو اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دو۔ فرشتے ان ظالموں کو، ان گنہگاروں کو، ہم گنہگاروں کو گھسیٹتے ہوئے پکڑ کر کے 70 گز کی جنجیر کے اندر جکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیں گے۔
میرے بھائیو دوستو، یہ قیامت کا منظر ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ یہ دنیا اور اس کی تمام آسائشیں، تمام رعنائیاں، تمام دل فریبیاں، تمام جائیداد اور پراپرٹی کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کام آئیں گے تو ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے، ہماری اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال حسنہ کام آئیں گے۔ ہماری آل اولاد، ہمارے بال بچے، ہماری جاہ و منصب، ہماری جائیداد اور پراپرٹی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ عبس کے اندر کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ إلى آخر الآیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت قائم ہوگی، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت قائم ہوگی تو تم دیکھو گے کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے، ایک بیٹا اپنی ماں سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ وہاں ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لوگ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے اسی لیے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بیٹی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہ غبرہ۔ وہی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوشی کے مارے چہک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ کن کے؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کیے ہوں گے، نیکیوں کے کام کیے ہوں گے۔ وہی کچھ لوگوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہیاں ہوں گی جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے دیے ہوئے مال کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اولاد، یہ جاہ و منصب، یہ مال، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ کماتے ہو، بینک بیلنس کرتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کام آئیں گے تو صرف آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان، ایک جہنمی، ایک گنہگار کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہاں انسان اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ کے حضور حاضر کرے گا اور کہے گا، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا جاہ و منصب ہے، یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، میں نے دنیا کے اندر یہ پراپرٹی کمائی تھی اور بنائی تھی، میں نے بینک بیلنس کیا تھا، یہ میری اولاد ہے، تو ان کو فدیے میں لے لے اور میرے بدلے میں تو ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گناہ تم نے کیے ہیں، خطائیں تم نے کی ہیں، سزا تم کو ملے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی انسان کا گناہ کسی انسان پر نہیں لادا جائے گا۔ گناہ ہم نے کیے ہیں، معصیت ہم نے کی ہیں، خطائیں ہم نے کی ہیں، سزا بھی ہم کو ملنی چاہیے۔ اگر گناہ باپ نے کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو کیوں کر ملنی چاہیے؟ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اگر گنہگار باپ ہے تو اس کی سزا بیٹے کو ملے، یا گنہگار بیٹا ہے تو اس کی سزا باپ کو ملے۔ جس نے گناہ کے کام کیے ہیں، جس نے معصیت کے کام کیے ہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قیامت کے دن رب العالمین سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا۔ کلا انہا لظی، قیامت کی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ایسی ہوگی جو انسان کے جسم کے چمڑوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی ان الانسان خلق ہلوعا۔ انسان
قیامت کے دن اپنی تمام جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے درخواست کرے گا کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا جس کو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کی قدر کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج ہم زندہ ہیں، کل کی خبر نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل کی خبر نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا ہے، یہ چند ایام دیے ہیں، ان چند ایام میں ہم کو کثرت سے اعمال حسنہ کر لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ہر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انسان دن بھر میں کتنے گناہ کا کام کرتا ہے، کتنے معصیت کا کام کرتا ہے، اور کتنی اچھائیوں اور بھلائیوں کے کام کرتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے بھلائیوں کے کام کیے ہیں، کتنے اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور فرامین کی ہم نے پاسداری کی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی ہم نے پاسداری کی ہے، اور کتنے ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، انسان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور جس کا محاسبہ کیا گیا، جس کا حساب و کتاب لیا گیا، ایسا انسان پھنس جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب و کتاب نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی نرمی کے ساتھ، نہایت ہی شفقت کے ساتھ، نہایت ہی الفت اور محبت کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ کرنا۔ جب انبیاء کرام کتراتے تھے، جب اپنے گناہوں پر اس طرح نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، جب انبیاء کرام کو اپنی نفسوں کا، اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہوتا تھا، تو ہم تو انبیاء کرام کے امتی ہیں، خاص طور سے رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم ایسا لیتے رہنا چاہیے۔ جب ہم شام کو بستر پر جائیں، دن بھر کے اپنے شیڈول کو دیکھیں، اور ہمیں سوچیں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑ دی ہیں، کتنی بھلائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے کس کو مارا ہے، کس کو پیٹا ہے، کس کی غیبت کی ہے، کس کی برائی کی ہے، کس کی چاپلوسی کی ہے، کس کے ساتھ ہم نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے ہم نے کس کو گالی گلوچ دی ہے، کس کی برائی کی ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اور انسان کو اپنے اعضاء اور جوارح کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے زبان پر مہر لگا دے گا، ہمارے زبان پر اللہ مہر لگا دے گا، یہ ہمارے اعضاء اور جوارح، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، اگر ہم نے بھلائیوں کے کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، تو یہ زبان، یہ اعضاء اور جوارح، یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن اگر ہم نے بھلائیوں کے کام کے علاوہ برائیوں کے کام کیے ہوں گے، گناہ کے کام کیے ہوں گے، تو ہمارے یہ اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، کثرت سے اعمال حسنہ کرتے رہے، نیکیوں کے کام کرتے رہے، اس لیے کہ یہی نیکیاں انسان کے لیے کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ یہی نیکیاں انسان کے لیے پل صراط پر اچھے طریقے سے گزرنے کے کام آئیں گی، اور یہی نیکیاں انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے سائے کا کام کریں گی، جہاں انسان نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جس کی گرمی اور تمادت کو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں کولر اور فریج چلانے پڑتے ہیں، اے سی چلانے پڑتے ہیں، پنکھے چلانے پڑتے ہیں۔ یہ سورج کل قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا،
جس کی گرمی کو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، کچھ ایسے اچھے اور بہتر لوگ بھی ہوں گے جنہیں قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، وہاں 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس میں سے پہلا انسان ایسا عادل حکمران، ایسا انصاف کرنے والا حکمران، پردھان، گاؤں اور سماج کا مکھیا، قوم کا رہبر، قوم کا لیڈر، جس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ، اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر ہم گھر کے بڑے بوڑھے ہیں تو اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے، ایسے عادل حکمران نے جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہوگا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہا ہوگا، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے عادل حکمران کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کی قیمتی ایام کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہو، ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا کہ اس کا دماغ اور ذہن، اس کا دل لگا ہوا ہے کہ ابھی اپنے دکان پر آیا، اپنے گھر پر آیا، کہ اس کے ذہن میں یہ بات ابھی موجود ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہوگا، مجھ کو جا کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر نماز پڑھ کر کے آیا کہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ انسان کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہو، ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ایسے دو لوگ، ایسے دو انسان جو اللہ رب العالمین کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر محبت کرتے ہوں، ایسا نہیں کہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ظاہری طور پر محبت کرتے ہوں، دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، اور اس طرح سے جب آپس سے ملتے ہوں تو نہایت ہی الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن جیسے ہی جدا ہوتے ہوں تو ایک دوسرے کے دلوں کے اندر کدورت ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دو لوگ آپس میں میل محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ پانچواں وہ انسان ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کسی نوجوان کو، کسی انسان کو کسی خوبصورت اور جاہ و منصب والی عورت نے دعوت گناہ دی ہو، زناکاری کی طرف، فحاشی کی طرف، برائی کی طرف بلایا ہو، آمادہ کیا ہو، لیکن انسان نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میں یہ معصیت کا کام نہیں کر سکتا، یہ زنا کا کام میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری میرے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ آج ذرا ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی خوبصورت عورت جو اچھے خاندان کی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھے
پوسٹ پر بھی فائز ہو، اگر وہ ہمیں گناہ کی طرف بلائے تو کیا ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جس طرح سے برائیاں اور بے حیائیاں اور زناکاریاں عام ہیں، آج ہم میں سے نوجوان بہت ہی الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، ایسے لوگ یقیناً ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں گے۔ ایسے خوش نصیبوں کو جن کو کوئی گناہ، کوئی زانیہ عورت، کوئی اچھی عورت، خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہو اور وہ یہ کہہ کر کے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، ایسے خوش نصیب کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ نمبر 5، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اور چھٹا وہ خوش نصیب ہوگا جس نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ، نہایت ہی رازدارانہ طور پر اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی پرورش کی، کسی بیوہ کا اس نے تعاون کیا، نہایت ہی خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا کہ بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور خرچ کرنے کے بعد اس کو آ کر کے سماج کے اندر ڈھڈورا نہیں پیٹتا ہے، بتاتا نہیں ہے، ریاکاری اور مکاری نہیں کرتا ہے، شہرت و نمود کی خاطر چرچا نہیں کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو 500 روپیہ اس کو دیا، فلاں غریب کو میں نے 1000 روپیہ دیا، فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی میں نے 10,000 چندہ دیا، فلاں جو ہے مولانا صاحب کو میں نے 5,000 چندہ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کے قلوب و اذہان کے اندر پیدا ہوگی، اگر یہ ریاکاری اور مکاری، یہ شہرت و نمود آپ کے قلوب و اذہان کے اندر پیدا ہوگا تو آپ کی یہ نیکی، آپ کا یہ ثواب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، آدمی نے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا، ایسے خوش نصیب کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کریں، کثرت سے نیکیوں کے کام کریں، بھلائیوں کے کام کریں، دنیا کے اندر بھلائیوں کو عام کریں، برائیوں سے خود اپنے دامن کو بچائیں اور اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کریں، اور اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے رہیں، اللہ کے نازل کردہ مقدس کلام کی تلاوت کرتے رہیں اور اس کے اندر موجود تمام فرامین پر عمل کرتے رہیں، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور کثرت سے اعمال حسنہ کرتے رہیں، اس لیے کہ یہی نے کیا کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے گناہوں پر، اپنی برائیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یقیناً ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں۔ اے اللہ، تو غفور رحیم ہے، تو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تیرے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، اپنے پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تو ہماری گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تو ہمارے اعمال حسنہ کو، ہمارے اعمال حسنہ کو اس دنیا کے اندر ہم کثرت سے اعمال حسنہ کریں، اور قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ قیامت کے ہولناکیوں سے، اس کی دہشت ناکیوں سے اور اس کی تمام
خطرناکیوں سے ہمارے دامن کو مامون اور محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو قیامت کے دن تو ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔